يوصل أنا آخر كده أيوة
میں کے بڑھاتا ہمیشہ لوہے کی آگ میں جائے گا، لوہے کی آگ میں جائے گا. اس لیے قبول فرماتے ہیں جو کافر ہیں ان کو کرنا پڑنا کیا ہے، مطلب کہ کفر پڑے ہو گئے، لوہے کی آگ میں جاؤ گے. اس لیے کرنا پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کرنا پڑے نماز سیکھو، رمضان کے روزے رکھو، انعامات سے جنت میں جاؤ گے. اور جو موت کرنا نہیں پڑے گا، اخبار پر بنا ہوگا، لوہے کی آگ میں جائے گا، ہمیشہ لوہے کی آگ میں. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں شاعری جو کہتے ہیں ان کو کرنا پڑے دعوت کو کرنا پڑے، جو کرنا پڑے ان کو کہو. باتوں میں معلوم بھی پڑے، قرآن بھی پڑے، ان اخلاق سے جنت میں جاؤ گے. کرنا پڑنا قرآن پڑھنا، باتوں میں معلوم پڑھنا، جنت میں جاؤ. سب ایک کوشش کرو گے اس عمل سے جنت میں جائیں گے. سب کرے کرنا پڑے معلوم پڑے اللہ کے رکھے ان عمل سے جنت میں جائیں گے. اور جو یہ عمل نہیں کرتا، جو دل میں عمل کرے گا بولنے میں جائے گا. جو کرنا نہیں کرتا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، نمازیں نہیں پڑھتا، یہ سب لوہے کی آگ میں جائیں گے. اس لیے دنیا میں ہونے سے کافروں کو کرنا پڑے کی دعوت دو، تاکہ کرنا پڑے نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، جنت میں جائے. اگر یہ عمل نہیں کرے گا، ایمان نہیں پڑے گا، قرآن نہیں پڑے گا، ایمان کے روزے نہیں رکھے گا، تو لوہے کی آگ میں جائے گا. اس لیے سب کوشش کرو کہ ہر کافر کو کلمہ پڑھانا، یہ کلمہ پڑھ لے اسے کہنا کہ نماز بھی سیکھو، نماز بھی پڑھو. کلمہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، جنت میں جاؤ گے. اور جو کلمہ نہ پڑھے نماز نہیں سیکھے، لوہے کی آگ میں جائے. جو کلمہ نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، مہنگے ہوں گے، لوہے کی آگ میں جائیں گے. باقی کلمہ پڑھنے والے رمضان کے روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے جنت میں جائیں. اس لیے کوشش کرنا چاہیے جو کافر ہے ان کو بھی کرنا پڑے دعوت دی جائے، تاکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد
حیدرآباد کے کباب دکان اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی تصویر اور تعریف بھی کر رہے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اور کب سے اللہ کی اطاعت میں لگے نافرمانی کرنے کی لیکن انسانیت یہ تو بہت بڑا مرتبہ ہے, بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا مقصد اللہ نے اس کو دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, یہ ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا. اور انسان کو کیا کرنا ہے, انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کی عبادت, اللہ کی چاہت کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا, یہ سب سے بڑا اعزاز. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد بالاتفاق ان کا مرتبہ ہے. پورے امت کے ایمان کو ایک طرح میں رکھ دیا جائے, ابوبکر کے ایمان کو دوسرے بغل میں رکھ دیا جائے تو ابوبکر کا ایمان اور ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے. اور اشرا مبشرہ میں سے اور چوری دن سے وہ دو طلباء علیہ کے ساتھ قرآن میں ان کا ذکر یہ دینی ذمہ داری کا احساس اس قدر تھا جیسے اللہ سے ڈرتے تھے. فرماتے تھا کوئی انسان نہ ہو, میری ماں نے مجھے کہنا نہیں, کاش میں کوئی مہنگا ہوتا اور اس کے گھر والے اس کو پال کر موٹا تازہ کرتے اور مہمانوں کے آنے پر اس کو ذبح کیا جاتا اور ذبح کر کے اس کے گوشت کو چھریوں سے کاٹا جاتا اور انسان اور مہمان اپنے دانتوں سے چبا کر کھا لیتے اور جنگل میں پاخانہ پھر آتے اور قصہ ختم ہو جاتا. تو بھائیو, اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے, ہمیں انسان بنایا ہے اور ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ جو مولانا نے کہا انسان لفی خسر, ایمان لا الہ الا اللہ اتنی بڑی دولت ہے, اتنا بڑا سرمایہ ہے انسان کے پاس. اور میں جس کے پاس یہ یقین ہو کہ اللہ میرے رب ہے, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ میں اپنی قدرت کے ساتھ,
تو وہ تو کسی حال میں پریشان ہوتا ہی کہ اللہ تعالیٰ میری بات کو سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کی اطاعت میں لگا ہوں اور اللہ اپنی قدرت کے سمے میرے ساتھ انبیاء کرام کے سے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آپ کا سمندر ہے، فرشتے بھی آپ ہے، لیکن ایمان کا وہ درجہ ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی۔ آج موسیٰ علیہ السلام میرے قدم ہے سامنے اور فرعون آ رہا ہے اور قوم چیخ پڑی کہ موسیٰ گھیر دیا جائے، چاروں طرف سے موت ہے، یہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ تو عزیز و قدرت والے ورنہ کرنا ہے۔ میری قوم میں اللہ کے امر کی بنا پر نکلا ہوں، اللہ کے امر کے پورا کرنے میں کامیابی ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، ایسی کریم ذات ہے، اے انسان دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور جسم کے استعمال کو ٹھیک کر لو، تم تمہارے ساتھ اتنی بڑی بات انا عند ظن عبدی بھی، اور سب سے بڑا سرمایہ کہ میرا بندہ جیسا میرے ساتھ میرے بارے میں یقین کرے گا اس کے مطابق مجھے معاملہ کروں، تو یہ بھی دلیل اللہ تم جو گھبرا رہے ہو ایسا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے امر کی بنا پر لکھا ہوں اور اللہ میرے ساتھ میں سمجھ ہوتے ہوئے اتنے بڑے ہوتے ہوئے اور اس انسان کی یقین کو اللہ فرماتے میں تمہارے ساتھ تیار کی موتوں میں سے اللہ راہ نکال کر دکھائے۔ یہ تقوی والا ہوتا ہے، فرمایا کہ تقوی عبادت میں کیا فرمایا کہ تم یہ تقوی اختیار کرو، سب سے زیادہ عبادت والے ہوتا ہے، سب سے زیادہ عبادت والے ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، تو اللہ نے یہ راستے ہے پوچھا اچھا مارو، تو پھر اللہ کا امر پورا کیا، اللہ نے سمندر میں سے 12 راستے نکالے، اس قوم کے ساتھ بھی اللہ نے احسان کرنے کا ارادہ کیا، تو نبی کو دعوت اور کلمے کی دعوت یا کلمہ دے کر کلمے کی دعوت دے کر قوم کی دعوت دے کر اور کلمے کی دعوت سے دلوں سے غلط یقین بےخیالی اور بدبو اور اس کی طرف سے ہے اندھیرے نکلے اور اللہ نے اپنی معرفت اور نور محمد فرما دیا۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے ساری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کرتے ہیں، اور مار کرنا کا اللہ للناس بشیرا ونذیرا، خوشخبری والا، اللہ کے احکام پورا کرو، اللہ اپنی رضا عطا فرمائے، سب سے بڑی چیز اللہ کا راضی ہو جانا۔ کامیابی کیا ہے؟ اس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور اللہ کو نہ پایا یعنی اللہ کو ناراض کر دیا وہ ناکام، اور اللہ کا رحم الراحمین ہے، عادت سے بھی زیادہ قریب۔ تو صحابہ کرام کا جو قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صحابہ کا مدینے سے نکلنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور کی صورت میں نکلنا، وہ ملک کو فتح کرنے کی نیت سے، دشمن کو ڈھیر کرنے کی نیت سے، اس کے بعد جو ممالک میں اسپان اس کو لینے کی نیت سے صحابہ کا اس لیے نہیں کرتے، وہ تو اللہ کا پیغام لے کر اللہ کو جانے بغیر، اللہ کے پر یقین کیے بغیر، اللہ کے احکام کے بغیر دنیا اور انسان کتنی اندھیریوں میں، کتنے نقصان میں کہاں جا رہے ہیں۔ ظاہری طور پر انسان کو اللہ نے رحم سے بنایا ہے، کتے کا بچے بھی آگ میں گرا ہو برداشت نہیں کر سکتا، نبیوں کا غم انسانی جہنم کی طرف جاتی ہے اور اللہ کی ناراضی والی زندگی گزارتی ہے، یہ غم نبیوں کو چین نہیں دینے دیتا، یہ ان کا جانا ان اعمال کے ساتھ جیسے حضرت صحابہ نے انہیں اعمال کا ذکر کیا ہے، جو اعمال صحابہ کے جذبات اور جو اعمال صحابہ کرام جاتے ہوئے کیا کرتے تھے، آتے ہوئے کیا کرتے تھے، یہ کوئی بادشاہی فوج نہیں ہوتی تھی کہ دشمن سے لڑنے کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے تھے اور صاف کہتے تھے کہ رب العالمین نے ہمیں تمہاری طرف سے کیا، ہم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، کوئی ہماری تمہارے درمیان لڑائی نہیں، اور جیسا کہ معاملہ دنیا ہم تمہاری دنیا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ کی ذات پر یقین اور جنت کی نعمتیں اتنی
اتنی زیادہ عظمت کی دنیا دیکھ ہو جائے. اسی لیے صحابہ کرام فرماتے تھے او دنیا والوں ایسا دماغ بنا آتی ہے یہ تمہاری دنیا یہ تو ہمارا مقصود اور ہمارا رنگ اور غم ہے. انما هممنا الاخرہ آخرت ہمیشہ کی زندگی اللہ کے دربار میں حاضر تھی اور وہاں تو فریق بالجنت و فریق بالسعیر دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے یا جہنم والے ہوں گے یا جنت والے ہوں گے یا اصحاب یمین ہوں گے یا اصحاب شمال ہوں گے. انسان کی زندگی امانت ہے. سب سے بڑی نعمت یہ زندگی کی شان ہے ایمان کی بات. انسانیت والی عظمت ملی ایمان ملا سب سے قیمتی سرمایہ کی زندگی کی شان ہے. موت کے وقت انسان کچھ نہیں چاہے گا بادشاہ بن جاتا محل میں رہنے لگتا گاڑی اچھی مل جاتی بنا عہدہ مل جاتا ادارہ مل جاتا کسی چیز کی تمنا نہیں کرے گا. لیکن جب ساتھ مل جائے فضلت کا وقت میں صالحین یہ مال سستا کرو اللہ کے راستے اور نہیں کسی کی نہیں بلاؤ. اس لیے سب سے بڑا سرمایہ انسان ہے جس کو انسان مانے گا. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب یہ اور نہیں ملے گا جو اللہ نے دیا وہ بغیر مانگے دیا بغیر استحقاق کے دیا یہ دین کی دولت دی اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اللہ کو معلوم. جو مطلب المجرمین مسلمین مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ایسا نام ہے ہماری جتنے سے کوئی دیکھنا کوئی زبان کا بول کوئی کام کا سننا کوئی دماغ کی سوچ کوئی ہاتھ کی حرکت کوئی پاؤں سے آگے بڑھنا سیکھ جانا یہ جو ہے یہ اس لیے لیکن سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ بتاؤ کس بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے محنت کی کو عطا فرمایا. دین اسلام کی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے کہ انسانوں میں زندہ ہوتا ہے. دنیا کی تمام طبقات اور تمام عالم کی رحمت کا ذریعہ ہے. یہ دین زندہ ہوگا یقین اور عبادات زندہ ہوں گے اللہ کے احکام زندہ ہوں گے دنیا امن کا گہوارہ بنے گی. دنیا امن کا گہوارہ بنے گی اور اللہ کے کافروں کی دنیا میں جان اور مال محفوظ ہوں گے. اسلام سے بتانے کا وہ طریقہ جو بتانے ہوتا ہے اور اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کی محنت اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سب قرار دیا اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی. اس کے لیے کوئی جوانی اور جسم کی طاقت اور کوئی مال اسباب اور نسلوں کی ضرورت نہیں. محمد رسول اللہ کہہ دیا اللہ نے کچھ میں اس محنت کو کرنے کی استعداد پیدا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت زندہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں حضور کا طریقہ زندہ ہو. محنت ہو لیکن طریقہ صحیح نہ ہو تو پھر بھی نبی اب عمل نہیں ہوتا. فرمایا محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ یقین سب سے پہلے یقینوں کو صحیح کرنے کی محنت کرنا عبادات کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی مشق کرنا. یہ محنت میں بھی حضور کا طریقہ دیتا ہو اور زندگی کے تمام لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے زندہ ہوں. اس محنت کا تعلق عبادت اور قربانی کے ساتھ ہے. اس کا تعلق مال و دولت اور حکومت اور اسباب کے ساتھ نہیں ہے. کوئی سبب بھی نہ ہو لیکن محنت کرنے والے صحیح محنت کر رہے ہیں اللہ اپنے قدرت سے دین اسلام کو زندہ کرے اور امت دین اسلام کو زندہ ہوگا تو اللہ اس امت کو چمکائیں گے. اب سارے اسباب حکومتیں کو مل جائیں سارے ہتھیار کو مل جائیں لیکن محنت یہ محنت کا طریقہ صحیح نہ ہو تو جیسے جب خالی آدمی اس کو پریشانی تھی ان سب کے ملنے کے باوجود بھی یہ پریشانی تھی. اللہ نے اس محنت کو ہمیں عطا فرمایا اور اس محنت کو آسان کیا. اس محنت کو آسان کی کہ ہم مخلوق کے اللہ کی طرف
اور اسباب سے اعمال کی طرف اور جو ہے دنیا کی آخرت کی طرف لانے والے. اس لیے صحابہ کرام جب نکلتے تھے مجھے رہی بتایا ان کا جانا تو اعمال اور پھر دعاؤں اور پھر دل سے ہوتا تھا. اور دنیا والوں کو کہتے تھے اللہ نے ہمیں دیکھا اور جو تمہاری دنیا ہے وہ نہیں چاہتے. یہ میں آگے صاحب سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے جو ہمارے پاس ہے وہ بھی لے لو لیکن ہدایت پر آ جاؤ. کیوں ہم تو اللہ کے خزانے میں پتا کہ مخلوق پر لگائیں گے اللہ اپنے کیا ہے خزانوں کے دہانے کھول دیں. اے بلال انت تو اللہ کے رحمت سخت ولا سخت خدا ارض والے کے خزانے بھرے ہوئے ہیں وہاں سے کمی ہو جائے اس سے مت کرو. تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ اپنے کیا ہے خزانوں کے دہانے تمہارے لیے کھول دیں. اس لیے صحابہ کرام کا جانا اس اعتبار کے ساتھ ہوتا ہے اور میدانوں میں اتر کے بھی وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں دی اور ہم تمہاری دنیا نہیں چاہتے ہم تو تمہاری کامیابی چاہتے ہیں. دنوں کو دیکھو میں عبادت ہے عبادت تم دنیا سے متاثر ہو کر طاقت کا اثر لے کر اور اسباب میں سب کچھ سمجھ کر تم ان کے سامنے جھکے ہو انسان ہوتے ہوئے کہ جس کو اللہ نے اس لیے کہ اللہ کے سامنے جھکے اور وہ کائنات کے سامنے جھکا ہوا ہے. کتنی بڑی ذلت ہے انسانیت کی توہین ہے اور اس سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکانے کا تاج تمہارے سر پر نہیں رہا ہے. تو یہ انسانیت بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری. حضرت عمر صدیق جیسا کیا گیا کیا کہتے تھے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا اور اللہ کا محاسبہ کرنا کتنی بڑی چیز ہے. اس سے اچھا تھا کہ میں جانور ہوتا اور ایسا ہوتا اور ایسا ہوتا. پھر اللہ نے یہ ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ میں عطا فرمایا. اس میں اللہ سے عہد کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مانیں گے تو تیری ہی مانیں گے. یہ اتنا بڑا عہد اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے نے کلمہ پڑھ کر مجھے الہ مان کر مجھ سے عہد کیا تو یہ اتنا قیمتی ہو گیا کہ اس کا جان اور مال میں نے اپنی رضا اور جنت کے بارے میں خرید لیا جنت کے بدلے میں خرید لیا. یعنی اس کے اپنی جان اور صلاحیتوں میں اور مالوں میں جو تصرف ہوگا وہ اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگا. اتنی بڑی بات. اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو واپس جو تشریف لا رہے تھے جو قیدی تھے ان کے ساتھ جیسے بادشاہ اور فاتح فوجیں اپنے قیدیوں کے ساتھ معاملہ کرتے ایسا معاملہ نہیں تھا. جاتے ہوئے بھی جو جانے کا ڈر تھا وہ دعاؤں کے ساتھ اور غم کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہوئے اور آخرت کی قدر کرتے ہوئے انسانیت کے لیے انسانیت پر رحم کرتے ہوئے صحابہ کرام جاتے تھے اور میدان جنگ میں بھی اس کا خیال کرتے. سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ ہمیں تمہاری دنیا مقصود نہیں اور ہمیں تو اللہ نے بھیجا تھا ہم تو تمہیں فائدہ دینے کے لیے آئے. اور واپسی میں بھی جو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے کچھ شہری ایک جگہ پڑا رہا تو دیکھا کہ ایک عورت بڑی پریشان اور سرگردم پھر رہی اور منظر تھا تو اس کو ایک بچہ نظر آیا اس کی طرف لڑکی لے لیا سینے سے لگایا اور دوسرا منظر یہ بتا رہا تھا اور جنگ میں اس حالت میں بچہ اس سے گم ہو گیا تو کتنی پریشان ہو کیسی جو ہے وہ بے چین ہوگی اور بچہ ملا ہے اور تو کوئی پرواہ نہیں میں کہاں بچے کو دودھ پلانا شروع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو غنیمت سمجھا اور صحابہ سے پوچھا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ماں ہے اس کی ممتا تو آپ کی آنکھ کو برداشت نہیں کر سکتی یہ آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو فرمایا سن لو یہ تو ماں ہے وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا جو تمہارا رب ہے جو تمہیں نشو نما دے رہا ہے جو تم بھی رہا ہے وہ اس سے زیادہ تم پر رحم کرنے والا ہے. فرمائی قرآنوں کا مجمع سب سے محنت پہ لگے ہوئے اور اسی لیے بلایا گیا کہ کام کرنے والوں کا اپنی اپنی جگہوں سے اصل مقصد کی طرف آنا سرکار کے پاس آنا یہ ہماری حاجت اور ضرورت میں تاکہ مذاکرہ ہو. ورنہ کام کرنے والے پرانے کون ہیں جن پر اللہ کا خوف آگے اللہ ہے اور اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا
ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. اللہ کے خوف اور خشیت ان پر غالب اور امت کا غم ان پر چھایا ہوا اور آخرت کی فکر میں ڈوبے ہوئے. آخرت کی فکر میں ڈوبے ہوئے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بھی زندہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی زندہ ہو. اور اس کے لیے حضور کی محنت اور محنت کا طریقہ اگر محنت ہوگی اور محنت میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا پھر بھی یہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. کہ حضور کی محنت حضور کا طریقہ اور یقینوں کو بدلنا عبادات کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ان کی مشق کہ محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سننا زندہ ہو اور اسی طرح زندگی کے تمام شعبوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو. جو بھی ایمان لاتا تھا فوراً وہ ایمان لاتے ہی دعوت کی محنت میں لگتا ادھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس محنت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک محنت اور صحابہ کرام کا ایک مجموعہ تیار ہوا. صدیوں کی جہالت دور ہوئی اور صحابہ کرام جن کے لیے اللہ نے اپنی رضا کو پروانہ اتارا. ایک بیان میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو توڑیں گے اور پھر دوبارہ دین اسلام کو زندہ کریں گے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی معاوری رحمتوں کے ابتدا اور جو ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آپ کا جانا یہ سب سے بڑی آزمائش تھی. آپ کے جاتے ہی کیسے ابتدا کریں گی. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ابوبکر کی راتوں میں سے 3 وہ راتیں جو غار طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے گزری. ایک رات سارے اعمال سے پہلی رات تھی. یعنی اس کو اس طرح کہا جائے کہ اگر ابوبکر اپنی 3 راتوں میں سے ایک رات کی دے دی ابوبکر کو عمر کو دے دی اور عمر آل عمر اپنے خاندان کی قربانی اور اعمال ابوبکر کو دے دے تو عمر اس پر خود ہوگا کہ سودا سستا ہے. حضرت ابوبکر کی ان 3 راتوں میں سے ایک رات کی قیمت کتنی زیادہ ہے وہ ہے حضرت ابوبکر کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جیسے آپ کے آنے سے رحمتیں اتری آپ کے جانے سے ابتدا کی اندھیری تھے اور کیا فضا بنی تھی. بڑی بڑی عمارت ایک دم اللہ نے گرا دی اور پھر جب ابوبکر صدیق کو اٹھایا کہ جب گری ہوئی عمارت کو کیسے اٹھانا ہے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100% صحابہ کو عروج پر نکالا. یہ اسامہ کے لشکر کو بھی روانہ کیا ہے. صحابہ کی رائے بدل گئی تھی کہ حضور کے انتقال کے بعد اب حالات بدل گئے. فرمایا کہ جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے گئے تھے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اس کو روک نہیں سکتا کہ جائے گا. بہت صحابہ نے کہا کہ اے ابو بکر ٹھیک ہے لشکر تو چلا جائے لیکن اسامہ کو امانت سے بدل دیا. بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس کو حضور امیر بنا کرتے ہیں اب ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اس کو بدل نہیں سکتا. اسامہ ہی امیر ہے. اور بلکہ ان کو روانہ کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسامہ بالکل نوجوان زید بن حارثہ کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے. حضور اپنے آپ نے زندگی میں ان کے لشکر کو روانہ کیا لیکن انتقال پر بھی وہ دوبارہ تشریف لے آئے. اب دوبارہ روانہ کیا جا رہا ہے تو ابو بکر خود ان کو روانہ کرنے کے لیے اب اسامہ اپنی سواری پر سوار اور ابو بکر کی سواری موجود ہے اور اس کی نتیجے یا لگام وہ جو ہے عبد الرحمن ابن عوف سے چل رہے ہیں اور ابو بکر پیدل چل رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جانے والے اسامہ جس کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا. اسامہ نے کہا ہے ابو بکر یا تو آپ سوار ہو جائیے یا مجھے بھی نیچے اترنے کہ آپ خلیفہ رسول ہیں. آپ کا یہ مقام ہے اتنے اونچے ہیں اور میں آپ کے سامنے عمر میں اور عہدے میں چھوٹا نہ تم اترو گے نہ ابو بکر سوار ہو. چھوڑ ابو بکر کو اللہ کے راستے کی غبار اپنے اوپر لینے دے کیونکہ یہ جو
اللہ کے راستے میں ہر قدم پر 700 نیکیاں، ہر نیکیاں ملے گی، 700 گناہ معاف ہوں گے اور 700 درجات بلند ہوں گے۔ اور غالباً یہی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا اور حضور پیدا کیا، کے لشکر کو روانہ کیا، حدیث بھی یہ بنتا ہے کہ حضور نے بھی بنایا اور پھر 100% صحابہ کو لکھا، 100% صحابہ کو لکھا۔ لیکن ہمارا جزائر اس کے لیے سب کو حرکت عمر جیسی ہستی رہتا ہے، وہ ازواج مطہرات، ہماری نوجوان افغانی بچیاں اور گھر میں عورتیں اور کتنے صحابہ ہیں یہاں پر، اور تم سب کو نکال رہے، سب کو نکلنا پڑے گا، سب کو نکلنا پڑے گا، یہاں تک کہ یہاں کوئی بھی نہ رہے اور یہ عورتیں یہ شہید کر دی جائیں اور جنگل کے درندے کا آخر نوچیں، اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے نکلنا اس میں داخل نہیں کی جا سکتا۔ تو اس لیے اسلام اور طریقہ زندگی ہے، جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو امن کا گہوارہ بناتے ہیں، اور اسلام کے زندہ ہونے سے مسلمان کے ڈبکے نہیں کبھی، اللہ تعالیٰ اسلام کے زندہ ہونے کی وجہ سے جو باقی کائنات مخلوقات ہیں ان کو بھی امن اور چین کی زندگی ملے گی، حتیٰ کہ کافروں کی عزت اور جان مال دنیا میں محفوظ ہوں گے اسلام کے زندہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جب اسلام زندگی سے نکلتا ہے تو پھر دنیا مسائل کا گہوارہ بنتا ہے، اور اسلام کو زندہ کرنا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، اور محنت میں طریقہ صحیح ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کام کھولا اور ان کو طریقہ دیا اسی کے مطابق ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب کے انتقال کے بعد کوئی بزرگ آئے ان کے پاس، بڑے علم والے، اور ان کو کچھ نصیحتیں کی کہ اپنے کام میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ دونوں حضرات نے فرمایا حضرت ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں طریقہ دیا ہے ہم نے تو اسی طریقے پر اس کام کو کرنا ہے، اسی طریقے پر اس کام کو کرنا ہے۔ تو یہ مذاکرہ اسی لیے کہ کام میں جو کام ہے اس پر جو امت آ جائے، امت کا ہر فرد آ جائے اور کام کا جو نہج ہے اسی نہج پر ہم کرنے والے بن جائیں، اسی میں خیر بن سکتے ہیں۔ لیکن وقت کے دوران نے ہمیں وقت دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، یہ کام ہے اللہ۔ آج تک جو ہم نے اس کام کو مقصد بنا کر نہ کیا جو کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو اس کے لیے توبہ استغفار کریں گے انشاءاللہ۔ آج صاحب یہ فرما کرتے ہیں اللہ امت سے وہ کون سی ناقدری ہوئی، اس ناقدری کی وجہ سے محمد اتنے بڑے کام سے محروم ہوئی، اور آج امت کا یہ حال ہو گیا جو دیکھ رہے ہیں، اور مسائل کے شکار ہوئے۔ اے اللہ اپنے ناقدری کے گناہ کو معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے عزم ہے اللہ آئندہ کی زندگی کے ہر پل میں اس محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے لیے مذاکرہ ہے، مذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آپ یاد دہانی کراتے رہیے، یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع دے۔ اسی کا کام کرنے والوں کا جہاں جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہاں سے اصل اور مراقب اپنے بڑوں کی طرف آنا، یہ ہمارے کام کے اصولوں میں سے۔ تو بھائی ہم جو یہاں آئے ہیں 5 دن انشاءاللہ جو کام کا مذاکرہ ہوگا اس کو خوب دھیان سے سننا، اعمال کا اہتمام، اور اس نیت سے کہ جو ہمیں بتایا جائے گا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، یہی ایک راستہ ہے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور اعمال میں شروع سے آخر تک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر جیسے ہمارے تقاضے درسے میں بتایا ہے اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ انسان معمولی فرمایا جیسے تم سونے چاندی کے جواہرات کے کان کو سمجھتے ہو، اسی ملک میں سونے کے کان، چاندی کے کان، جواہرات کے کان، یہ ملک دوبارے نگارے ہو گئے، نسلیں بلیں گی۔ اس سے زیادہ اللہ نے ایک مسلمان کو خیر کی کان بنایا۔ کس کی کان بنایا ہے؟ ایک انسان لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن سب جب محنت سے ہم یہ اللہ آپ نے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر ذمہ داری دی، آج تک جو ہم نے یہ محنت کی ہے اللہ ہمارے کو معاف فرما۔ اتنا بڑا نقصان کیا کہ وقت جو جس میں حضور والی فکر، حضور والی محنت ہوتی ہے
اس کو ہم نے کس کام میں لگایا؟ تو یہی ہمارا اپنے کیا گیا ایک سانس اتنا قیمتی ہے اور اللہ موت آنے پر دوبارہ نہیں دیں گے. اس سانس کو ہم نے کہاں لگایا؟ تو یہ اپنی جانوں پر ضرور کیا. اس کو ہم نے محنت میں گزارا, اس کو ہم نے دنیا کے خواہشات پورا کرنے میں گزارا, بغیر محنت کے گزارا. اب آئندہ کی زندگی کتنی واقعی ہے اللہ علیہ کو پتہ ہے. لیکن اللہ سے کہیں میرے بندے تیرا عزم اور نیت ہو اور تم اس کام کو اپنا زندگی کا مقصد بنا کر کرنے کی نیت کر لو, تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کام والا شمار کرتے کرتے دست کریں گے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے مجھے دیکھی, اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک ایسی امت آئی جو ایسا ایمان ہوگا کہ ہر نعمت اور خوشی کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے. پھر میں بھی اللہ کی احسان مندی زبان سے بھی اللہ کا شکر جھلکے گا اور زندگی کے استعمال اور طریقہ بھی بتائے گا کہ یہ اللہ کے اللہ کا شکر ادا کرے. تینوں چیزیں ضرور ایسی عظیم امت آئے گی ہر نعمت اور خوشی کے ملنے پر وہ امت اللہ کی حمد بیان کرے گی, اور ایسی نعمت جو ہے آئے گی کہ وہ جو ہے ہر تکلیف کے آنے پر صبر کرے گی. خوشی کے ملنے پر اللہ اکرائی دے گی اور انسان غفلت میں نہ پڑے, تکبر میں نہ پڑے گی تو بہت ہی بری بات ہے. بلکہ اللہ کی طرف دھیان جائے, اس کے لیے محرک ایمان اور اللہ کی معرفت ہوگی. یہ چھوٹی اور بڑی خوشی دینے والی بات کون سی ہے؟ اس لیے زبانوں پر شکر کا تعلق اور ناگواری کے آنے پر سر میں درد ہو, چاہیے نہیں ملی, کوئی پریشانی ہوئی, بڑی بڑی مشکلات جیسے کہ آج امت گزر رہی ہے تو یہ تو صبر اللہ نہیں دینا وہی اللہ کی طرف سے شکایت اس لیے اللہ تیری طرف سے میں صبر کرتا ہوں. فرمایا کہ وہ ناگواری کے آنے پر صبر کریں گے ولا علم لهم ولا علم, اور ان کے پاس اپنا کوئی علم نہیں ہوگا اور اپنا کوئی علم نہیں ہوگا. اب عیسیٰ علیہ السلام لاتے ہیں اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ کیسے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے. اسی لیے ایمان والے کے بارے میں فرمایا ایمان والے کا ہر دفعہ کیا ہے کمائی کا ہے. کسی حال میں مسلمان یہ کہ میں نروکار ہوں اور میری کمائی سے ہو رہی ہے مسلمان کی زبان سے عجیب بات ہے. اس کے ہر حال میں کمائی ہے اللہ کی رضا. خوشی پر شکر کرو, تم مادی نعمت ہو یا روحانی نعمت ہو اللہ نعمت بڑھا دے. تکلیف کے آنے پر صبر کرے تو اللہ کی معیت ساتھ ہوگی, اتنی بڑی بات. اور ایسا نام کا پھر علم ہوگا نہ علم ہوگا اللہ یہ کیسے ہوگا نہ وہ امت ایسی یعنی ذمہ داری والی ہوگی. اور اپنے علم میں سے میں علم عطا کروں گا اور اپنے علم میں سے میں علم عطا کروں گا. اور یہ امت جب اپنے آپ کو قبول کروا لے گی صفات و قربانی سے تو تربیت کرنے والی بات کس کی ہے بھائی؟ اللہ. اللہ کے رسول نبیوں کی تربیت اللہ نے, اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی. میرے رب نے مجھے علم عطا فرمایا, بہت خوبصورت علم عطا فرمایا, اور میرے رب نے مجھے اخلاق اور مجھے آداب اور طریقے عطا کیے اور سب سے بہترین طریقے عطا کیے. اور ہمارا کام تو اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, پھر اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے. اور اتنا بڑا مجمع ہے قرآنوں کا قربانی کرنے والا یہ مجمع اگر طے کر لے تو اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے کہ ان کی محنت پر اللہ تعالیٰ کائنات کے بڑے کائنات سے کورونا خواجہ کہ تھوڑ لوگ اسلام کی طرف آئیں تو وہ ادب کریں گے انشاءاللہ, اور خود بھی اعمال میں بیٹھیں گے دوسروں کو بھی بٹھائیں گے نا انشاءاللہ. اب نماز کی تیاری کر لیں, اللہ ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح اعمال کی حاضری اور اس طرح جو ہے محنت کی انجام میں توفیق عطا فرمائے. نماز کی تیاری کر لیں.